2 साल में 3 साल में करोड़पति बने। سر یہ بہت بڑا اسکیم ہے. ای کامرس کو جو ہے نا لوگوں نے مذاق بنا لیا ہے. میرا یہ سوال ہے ان سب سے کہ بھائی اگر آپ کروڑپتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ 2000 روپے کیوں لے رہے ہیں کورس دینے کے لیے؟ یار آپ ویسے ہی دیتے دنیا کو کورس, ٹھیک ہے کسی کا بھلا ہو جائے گا, آپ تو آلریڈی کروڑپتی ہیں. پاکستانی عوام شارٹ کٹ ڈھونڈتی ہے. ہم جب انگلینڈ میں پڑھ رہے تھے ہمارے ساتھ بہت سے انڈین ہمارے دوست تھے, وہ ہمیں ہمیشہ ہی کہتے تھے کہ یار کوئی کام چھوٹے طریقے سے کرنا ہے نا پاکستانی بیسٹ لوگ. ہم مشہور ہیں جگاڑو. غلط خواب مت دکھائیں پلیز پلیز, میری ریکویسٹ ہے 2000 5000 کے کورسز سے دور رہیں. اس سے بہتر ہے یہ پیسے کورس لینے سے پہلے آپ اسکل لیں. میرا ایم یہ ہے کہ سب سے پہلے تو سوچ بدلی جائے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں زندگی میں کچھ کرنے کے لیے, پیسہ کمانے کے لیے سب سے پہلا کام جو ہے کہ آپ یہ یقین رکھیں کہ حالات بدل سکتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں رانا نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ون. ناظرین, جو شخصیت ہمارے ساتھ آج موجود ہیں بائی پروفیشن یہ بزنس مین ہیں, لیکن ان کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ آج کے وقت میں جب اپنے لوگ اپنوں کو نہیں سمجھ پا رہے, یہ ان لوگوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ جو بالکل زمین بوس ہو چکے ہیں, کیونکہ ہمارے ملک کی ہماری یہ صورتحال بن چکی ہے کہ غریب غریب سے غریب تر اور امیر امیر سے امیر تر بنتا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے وہ دوست, ہمارے وہ بھائی, وہ لوگ کہ جو اس ملک کو چھوڑ کے آگے جا رہے ہیں, جو کوالیفائڈ ہیں, جن کے پاس ہنر ہے, وہ اپنا ہنر پاکستان کو دینے کی بجائے بلکہ باہر کا رخ کر رہے ہیں. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ غریب کو کیوں زمین کے نیچے روندا جا رہا ہے؟ ان کو کون سمجھے گا, ان کی کون بات کرے گا؟ اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں حسن منج صاحب, ان سے گفتگو کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, تھینک یو سو مچ. حسن صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک جی, الحمدللہ فرسٹ کلاس. حسن بھائی, پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی تعلیم جو ہے وہ باہر کے ممالک میں اپنی کمپلیٹ کی ہے, گریجویٹ جو ہوئے ہیں آپ باہر سے ہوئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ وہ انسان ہیں کہ جس نے نیچے سے اٹھتے ہوئے اسٹیپ وائز جو ہے اوپر تک گئے ہیں, اور آج الحمدللہ اللہ نے آپ کو بہت سارا نوازا ہے. یہ سب کچھ کیسے ہوا ہے؟ 2010 میں باہر چلا گیا تھا پڑھنے, اور میں یونیورسٹی آف مینچسٹر گیا تھا. وہاں سے میں نے اپنا انڈر گریجویٹ کیا تھا, اور اس کے بعد پھر میں امپیریل کالج لنڈن گیا تھا فار مائی ماسٹرز میں نے ایم ایس سی مینجمنٹ میں کیا. میں بھی باقی لوگوں کی طرح اسی امید سے نکلا تھا کہ میں شاید باہر ہی سیٹل ہوں گا, بٹ اللہ میں کے کام کچھ اور ہوتے ہیں, انہوں نے شاید مجھ سے کچھ اور کرانا تھا, تو مجھے وہاں پہ جاب نہیں ملی. اور جب مجھے وہاں پہ جاب نہیں ملی تو پھر میں واپس آیا, اور یہاں پہ پھر ایک بیچ میں میرا ایک انجری پیریڈ تھا, اور اس کے بعد کافی دیر مجھے اللہ میاں کی طرف سے ایک سوچنے کا موقع ملا. میں 6 مہینے بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا کمر کی مسئلے کی وجہ سے. تو وہاں پہ پھر میں نے سوچا کہ اب کچھ تو کریٹ کرنا ہے امپیکٹ. اگین وہی والی بات جو آپ نے کی کہ زیادہ کوالیفائڈ ہو جائیں تو پاکستان میں اس طرح سے اپرچونیٹیز نہیں ہے, تو پھر اپنے لیے اپرچونیٹی خود بنانی تھی. تو وہاں سے پھر بزنس کا سفر سٹارٹ کیا, اور پھر اپنے آپ کو تب ڈسکور کیا کہ ہاں بنے ہی بزنس کے لیے ہیں, اور پھر آہستہ آہستہ پھر ملٹیپل انڈسٹریز کے اندر اپنا ایکسپیرینس سٹارٹ کیا. سر, باہر سے آپ کوالیفائڈ ہوئے, اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ کی کمیونٹی کا ایک بہت بڑا حصہ آپ کے ساتھ وہاں پر موجود تھا, جو کہ خود ان اپرچونیٹیز کو گین کر رہے تھے وہاں پہ بیٹھے ہوئے. یہاں سے بھی لوگ وہاں جا رہے ہیں, آپ نے پاکستان آ کے کیوں کام سٹارٹ کیا؟ سر دیکھیں, ایز اے سیڈ مجھے وہاں پہ اس طرح سے اس وقت اپرچونیٹی نہیں ملی. جس فیلڈ میں مجھے پرٹیکولرلی اپرچونیٹی مل رہی تھی وہ میں کرنا نہیں چاہتا تھا, ٹھیک ہے. جو میں کرنا چاہتا تھا وہ وہاں پہ ٹف تھا. اور اگین بات بہت پیچھے سے اس طرح شروع ہوتی ہے کہ ہمیں ایز اسٹوڈنٹس یہاں پہ گائیڈ نہیں کیا جاتا, آج بھی نہیں کیا جاتا کہ ہم باہر پڑھنے کیوں جا رہے ہیں, ہم کس ڈگری میں جا رہے ہیں, ہمیں کون سا پروفیشن چوز کرنا ہے. یہ بات او لیولز یا میٹرک سے بہت پہلے سٹارٹ ہو جانی چاہیے. ہم اس جنریشن میں سے تھے جو ہٹ اینڈ ٹرائل کر رہے تھے. ہم کبھی اس چیز میں پنگا کرتے تھے, کبھی اس چیز میں کرتے تھے, اور کرتے کرتے ہم ایک سچویشن پہ پہنچے. بٹ میں نے جس طرح ڈگریز کی اور میں نے جو پڑھائی کی, میں جب اس میں آگے پہنچا تو اس ٹائم پہ میرے پاس اپرچونیٹیز بہت کم تھی. لیکن کچھ چیزوں پہ میں بڑا کلیئر تھا کہ جیسے اکاؤنٹنگ والا کام میں نے نہیں کرنا, اور اس میں ہی وہاں پہ زیادہ جابس تھی, تو اس لیے میں واپس آ گیا. یہاں پہ آ کے اگین پھر میرے ساتھ ہو گیا, میرے اوپر ایک نیا قسم کا ٹھپا لگا جو میں نے لفظ کبھی سنا ہی نہیں, اوور کوالیفائڈ. لوگ مجھے کہنا شروع ہو گیا آپ اوور کوالیفائڈ ہیں. اب مجھے اس بات سے ریجیکشنز ملنا شروع ہو گئی, کبھی بڑی کمپنی سے, کبھی بڑے ناموں سے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یار اوور کوالیفائڈ کیا ہوتا ہے. مطلب کہ میں پڑھ کے آیا ہوں, اور اگر چلے ٹھیک ہے میں ایکس وائی زی ریزنس کی وجہ سے آیا ہوں یہاں پہ, میں چاہتا ہوں کسی کمپنی میں کام کرنا, لیکن وہ مجھے یہاں پہ بھی جاب نہیں مل رہی تھی. تو پھر اس وجہ سے میں نے کہا کہ اچھا میں اپنا پیشن فالو کرتا ہوں, اور میرا پیشن ہمیشہ سے فٹنس میں رہا ہے, جم میں رہا ہے. تو مجھے ایسا آئیڈیا آیا, میرے کچھ چند دوست وہ بھی باہر پڑھنے گئے تھے, وہ واپس آئے اور انہوں نے فٹنس میں ڈگری کی. تو ہم ملے اور ہم نے کہا کہ یار ہم اپنا ہی کچھ شروع کرتے ہیں, اور تو میرا پہلا کاروبار جو ہے وہ ایک جم تھا. اچھا حسن بھائی, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جو ایک تھنکنگ ہے جس وجہ سے ہم نے آپ کو یہاں پہ بلایا ہے, اب آپ بات کریں غریب کی. لوگوں کا انٹرسٹ تو ہے بزنس کی طرف, بٹ ان کو سمجھ نہیں آ رہی, اور آپ کا بزنس کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہے. لوگ اپنے بزنس کو پروان چڑھا کے اپنی نسلوں تک پہنچاتے ہیں, آپ بزنس کو جب پروان چڑھواتے تھے تو آپ اس کو سیل کر دیتے ہیں. اس کے پیچھے کیا راز ہے, اور جو ہماری یوتھ ہے وہ کس طریقے سے آگے بڑھے, کیونکہ ان کو کوئی اب ان کو سمجھانے والا نہیں ہے.
سر دیکھیں جو میرا بزنس کرنے کا طریقہ ہے نا وہ سب کے لیے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ میں جب باہر پڑھا ہوں, میں نے باہر یہ دنیا دیکھی ہے ساری, تو وہاں پہ مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ بزنس بیچنا ایک اچھی آپ کو ایک جمپ مل جاتی ہے اپنے کریئر کے اندر, کیونکہ وہ ایک لم سم اماؤنٹ آپ کے پاس آتی ہے جس کو آپ بہتر طریقے سے یوز کر سکتے ہیں. باقی میری پرسنالٹی کا بھی کچھ حصہ ایسا ہے کہ میں ایک زیادہ بزنس میں کرتے کرتے ایز لانگ ایز اگر اس میں بہت زیادہ گروتھ نہ نظر آ رہی ہو تو میں پھر اس میں ذرا تھوڑا سا آپ سمجھ لیں بور ہو جاتا ہوں. تو مجھے ذرا لائف میں ایکسائٹمنٹ اس طرح سے چاہیے ہوتی ہے. اب آ جاتے ہیں یوتھ کی طرف. دیکھیں سر یہ یوتھ کا مسئلہ جو ہے نا یہ بہت شروع سے شروع ہونا پڑے گا. سب سے پہلے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ سے. دیکھیں انٹرپرینیورشپ بزنس کی ایک ہوا چل پڑی ہے جس کا مطلب میرا خیال ہے آدھی عوام کو پتہ ہی نہیں ہے. دیکھیں جو ریڈی پہ بیچ رہا ہے نا پھل وہ بھی بزنس کر رہا ہے, اور جن کی 4-5 فیکٹری ہیں وہ بھی بزنس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو ایک نارمل جاب کرنے والا ہے وہ ایک ٹاپ والے بزنس مین سے کمپیئر کر رہا ہے اپنے آپ کو, اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی میری زندگی فارغ ہے, میں بزنس نہیں کروں گا جب تک میری زندگی بہتر نہیں ہوگی. اسی طرح اگر آج میں بیٹھ کے کسی بینک کے پریزیڈنٹ سے اپنے آپ کو کمپیئر کرنا شروع کر دوں جو کہ 1.5-2 کروڑ روپے مہینے کی سالانہ سیلری مہینے کی سیلری لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور میں بزنس کرتا ہوں, تو اس حساب سے تو میں ان سے بہت پیچھے ہوں. اب میں کیا اس رٹ میں لگ جاؤں کہ نہیں مجھے بزنس جو بینک کا پریزیڈنٹ لگنا ہے. دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں بزنس ایک سکل ہے, ٹھیک ہے, جیسے جاب ایک سکل ہے. ہر بندہ جاب نہیں کر سکتا, ہر بندہ بزنس نہیں کر سکتا. جاب ایک گالی نہیں ہے, بزنس کوئی سر کا تاج نہیں ہے. آپ نے سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ آپ کا سکل سیٹ کیا ہے, آپ کہاں سے آ رہے ہیں, کس بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں آپ کے اندر. اور یہ چیز یونیورسٹی اور اسکولوں سے سٹارٹ ہوگی. وہاں پہ صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ بزنس کریں اگر آپ نے پیسہ کمانا ہے. ایسی بات نہیں ہے, ہر طرح کا بزنس ہوتا ہے اور ہر بزنس میں پیسہ نہیں بنتا. اور یہ بھی کہیں نہیں لکھا کہ جو جاب کرے گا وہ زندگی میں ترقی نہیں کر سکتا. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی ہے 15-15, 20-20, 25-25 لاکھ مہینے کی سیلری ہے, ٹھیک ہے, اور وہ 9 to 5 کام کر رہے ہیں. ایز اے بزنس مین ہم دور بیٹھ کے ہائی یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمیں پورا دن کام کرنا پڑتا ہے, ہمیں پتہ نہیں ہم نے مہینے کے اینڈ میں کیا کمانا ہے کیا نہیں کمانا. ایک بندہ اس کو مہینے کے اینڈ میں پتہ 20-25 لاکھ روپے سیلری آ رہی. پوائنٹ یہ کہ ہمیشہ گرینر سائڈ آف دا پکچر دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ کا برا ہی حال ہے. یونیورسٹیز کا یہ اس وقت بہت ضروری کام ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو کلیئرٹی دیں. ایسی ورک شاپس رکھیں, ایسے وہاں پہ ٹیچرز رکھیں, ایسے سیمینارز رکھیں, ایسے گیسٹ بلائیں جو بچوں کو آ کے ریالٹی بتا سکیں, اور ایسی ایکسرسائزز ہوں جس سے بچے اپنے آپ کو پہچان سکیں کہ وہ جاب کے لیے بنے ہیں, بزنس کے لیے بنے ہیں, اور اگر بزنس کے لیے بنے تو کون سے بزنس کے لیے بنے ہیں, اس کی پاکستان میں کیا اپرچونٹی ہے, اور پھر اس سب سے ریلیٹڈ ان کو اسکل کیسی چاہیے. ہمارے یہاں ڈگری ایک علیحدہ چیز ہے, ڈگری کے بعد اچھی جاب ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اسکل پکڑیں, اسکل بہت ضروری ہے. ڈگری سے اور بہت فائدے ہو سکتے ہیں, آپ یونیورسٹی جاتے ہیں, آپ 4 لوگوں سے ملتے ہیں, آپ کا کانفیڈنس بوسٹ ہوتا ہے, 100 اور کام ہوتے ہیں, لیکن اسکل نہیں ملتی. 2 سال میں 3 سال میں کروڑ پتی بنے, کیا بنا جا سکتا ہے؟ سر یہ بہت بڑا اسکیم ہے, یہ اس سے بڑا اسکیم اس وقت چل کوئی نہیں رہا. دیکھیں ای کامرس کو جو ہے نا لوگوں نے یہ مذاق بنا لیا ہے, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے 2-4 سال میں کوئی کروڑ پتی بن بھی گیا ہو, لیکن یہ لوگوں نے اپنی پھکی بیچنے کے لیے نا یہ کرنا شروع کر دیا کہ مجھ سے 2,000 روپے کا کورس خریدیں, میں آپ کو بتاتا ہوں 2 مہینے میں کروڑ پتی کیسے بنتے. میرا یہ سوال ہے ان سب سے کہ بھائی اگر آپ کروڑ پتی ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ 2,000 روپے کیوں لے رہے ہیں کورس دینے کے لیے؟ یار آپ ویسے ہی دیتے دنیا کو کورس, ٹھیک ہے, کسی کا بھلا ہو جائے گا, آپ تو آلریڈی کروڑ پتی ہیں. دیکھیں یہ بہت آسان ہے لوگوں کو بتانا, کیونکہ پاکستانی عوام شارٹ کٹ ڈھونڈتی ہے پہلے دن سے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم جب انگلینڈ میں پڑھ رہے تھے ہمارے ساتھ بہت سے انڈین ہمارے دوست تھے, ٹھیک ہے, وہ ہمیں ہمیشہ ہی کہتے تھے کہ یار کوئی کام چھوٹے طریقے سے کرنا ہے نا, پاکستانی بیسٹ لوگ ہیں, ٹھیک ہے, اگر سیدھا چلنا ہے لمبا چلنا ہے تو پھر ہم سے پوچھ لو. شارٹ کٹ یعنی کہ یہ لوگ تلاش کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم مشہور ہیں جگاڑو, ٹھیک ہے, ہم ہر چیز کی جگاڑ نکالنا ہم سے بہتر کوئی جانتا ہی نہیں ہے. دیکھیں اور سکسیس میں جگاڑ کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے, سکسیس ٹائم مانگتی ہے, محنت مانگتی ہے, پیسہ کمانا محنت مانگتا ہے, اپنا نام بنانا محنت مانگتا ہے. یہ جو لوگ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ویب سائٹ بنے گی, شالمی سے 100 روپے کی چیز خریدو, یہاں پہ آ کے 200 روپے کی لگاؤ, اور اس کے بعد اتنے مہینے کی بیچو گے تو اتنا ریونیو ہو گیا, اتنے شالمی کو چلے گئے اور آپ کروڑ پتی بن گئے. اس سب کے اندر سب سے پہلے یہ تو بتاؤ بھائی بیچنا کیسے ہے. ویب سائٹ کی فیس ہے, آپ نے جو بینک کا پیچھے پورٹل لگانا ہے اس کی فیس ہے, اس کے بعد آپ نے مارکیٹنگ, سب سے پہلے گھر گھر تک آپ نے اپنا پروڈکٹ پہنچانا کیسے. لیکن نہیں, ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ میں نے ایسے کیا تھا, یہاں سے یہاں میں یہاں پہنچ گیا. ویری گڈ, آپ پہنچ گئے, ویری گڈ, لیکن آپ یہ کیوں زیوم کر رہے ہیں کہ اگر آپ کا اللہ میں نے ہاتھ اتنی جلدی پکڑا تو سب کا ہوگا. ہر بندے کی اپنی جرنی ہے. دیکھیں میں ہمیشہ اپنے آپ کو کسی سے اس لیے کمپیئر نہیں کرتا, مجھے الحمدللہ ہیڈ سٹارٹ ملا ہے, مجھے میری فیملی کی طرف سے ہیڈ سٹارٹ ملا ہے, مجھے ایجوکیشن کی طرف سے ہیڈ سٹارٹ ملا ہے, اور اس کے بعد مجھے میری کمیونٹی نے بہت ہیلپ کی ہے ان ٹرمز آف میرے دوستوں نے. میں نے جب جم کھولا آدھا کلائنٹ میرے دوست تھے, ٹھیک ہے, ہر بندے کو اس طرح, ہر بندہ اتنا لکی نہیں ہوتا, لوگوں کو بڑی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. تو غلط خواب مت دکھائیں پلیز, پلیز میری ریکویسٹ ہے, 2,000 5,000 کے کورسز سے دور رہیں.
اس سے بہتر ہے یہ پیسے کورس لینے سے پہلے آپ اسکل لے لیں, کوئی اسکل لے لیں, کیونکہ اس کورس میں آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں بتائی جائے گی, بلکہ آپ کو یہ بتایا جائے گا میں نے کیا کیا, جس میں سے آدھی چیزوں پہ آپ کو کوشچن مارک ہوگا کہ بھائی یہ تو آپ نے کیا, ہمیں بھی تو سمجھاؤ کہ اس میں ڈیٹیل میں کیا لکھا ہوا ہے. تو وہ ہیڈ لائنس کے 2,000 روپے 5,000 روپے ہیں, ڈیٹیل میں کچھ نہیں ملنے والا آپ لوگوں کو. سر موٹیویشنل اسپیکر سے لوگ بہت زیادہ اکتا گئے ہیں, کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ پاکستان میں ہو سکتا ہے اب آگے, باہر تو بہت یہ چیز کام کر, اس کی میرا خیال ہے وجہ یہ ہے کہ ہم ویسے ہی مایوس ہیں. ٹھیک ہے, موٹیویشنل اسپیکر دیکھیں آپ کو ایک بات بتا کے جاتا ہے, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے موٹیویشنل اسپیکر آپ کی سوچ تو نہیں بدل سکتا. سوچ آپ نے اپنی خود بدلنی ہے. سوچ تب تک نہیں بدلے گی جب تک ہم اس طرح کے لوگوں میں بیٹھیں گے نہیں, اس طرح کے دوستوں یاروں میں نہیں بیٹھیں گے, اس طرح کی فیملی میں نہیں بیٹھیں گے. میں اس دن بھی ایک بندے سے یہی بحث کر رہا تھا کہ اگر کوئی بچہ اپنے گھر میں بیٹھ کے بچپن میں یا او لیولز میں میٹرک میں کہتا ہے کہ جی میں بڑے ہو کے اپنا پرائیویٹ جیٹ خریدوں گا, تو اسے کہا جاتا ہے بیٹا ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں؟ یہ کون سا رول ہے کہ اگر میں آج بڑا سوچ رہا ہوں تو مجھے منع ہے بڑا سوچنا کیونکہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں, آئی ایم ناٹ دا چوزن ون. یہ کہاں لکھا ہے؟ سو میرا خیال ہے کہ موٹیویشنل اسپیکر اپنا کام اگر کر بھی رہے ہیں تو صحیح ہے, لیکن ہمیں گھر سے جب تک موٹیویشن نہیں ملے گی, اپنے ارد گرد سے لوگوں سے موٹیویشن نہیں ملے گی, تو آپ تو وہ مایوسی کی سوچ میں رہیں گے. آپ کو ہمیشہ یہی لگے گا کہ آپ اچیو نہیں کر سکتے, اگلا بندہ اچیو کر سکتا ہے. حسن بھائی اب یہ بتائیں کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں, آپ کا کیا ایم ہے؟ سر میرا ایم یہ ہے کہ سب سے پہلے تو سوچ بدلی جائے. ٹھیک ہے, اس کے اندر ہم سٹارٹنگ میں یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ ویری سون ایک ورک شاپ کریں گے جس میں ہم مڈل کلاس اور غریب بندے کو اٹھا کے لائیں اپنے پاس, اور اسپیشلی ان لوگوں کو جو آلریڈی بڑا سوچتے ہیں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں زندگی میں کچھ کرنے کے لیے, پیسہ کمانے کے لیے سب سے پہلا کام جو ہے کہ آپ یہ یقین رکھیں کہ حالات بدل سکتے ہیں. ان لوگوں کو سپورٹ کرنی ہے, ان لوگوں کو آئیڈیا دینا ہے, ان لوگوں کو ٹرین کرنا ہے, ان لوگوں کو اپرچونیٹیز دینی ہے. یہاں پہ اپرچونیٹیز ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ آپس میں وہ لوگ مل نہیں پا رہے. جو اپرچونیٹی دینا چاہ رہا ہے اس کے پاس وہ بندہ آ رہا ہے جس کا کام کا موڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو اپرچونیٹی نہیں دینا چاہتا اس کے پاس وہ بندہ جا رہا ہے جس کا کام کا موڈ ہے. دونوں طرف مایوسی کریٹ ہو رہی ہے. سر ان میں کون کون سے لوگ شامل ہوں گے؟ سر ہر طرح کے لوگ شامل ہوں گے. آپ باہر جو بندہ چنگچی چلا رہا ہے وہ شامل ہوگا, جو ریڈی لگا کے بیٹھا ہوا ہے وہ شامل ہوگا, جو مڈل کلاس میں لڑکے کام کر رہے ہیں جنہوں نے پڑھائیاں اچھی کی ہیں, اچھی یونیورسٹی سے کی لیکن پھر بھی وہ 20-25-30 ہزار کی نوکری کر رہے ہیں, وہ شامل ہوں گے. ہر وہ بندہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہے, کچھ اچیو کرنا چاہتا ہے, ہم چاہیں گے کہ ہم ان کو اکٹھا کریں, ان سے بات کریں, ان کی پہلے سنیں اور پھر ان کو اپنی سنائیں کہ ہمارا کیا مائنڈ سیٹ ہے, اور پھر اس طرح کے لوگوں کو گیدر کریں اور بزنس مین کو گیدر کریں. کیونکہ دیکھیں بزنس کمیونٹی نے اس ملک کو اٹھانا ہے. حکومت سے ابھی میری تو کوئی امید ہے بھی نہیں اور نہ کوئی امید رکھے, کیونکہ وہ بات بہت دیر بعد آنے والی ہے. بزنس کمیونٹی نے اکٹھے ہونا ہے. میرے ساتھ کے اور بزنس مین جو آلریڈی کام کر رہے ہیں, جن کے بڑے بزنسز ہیں, ان کو اچھے بندے جو کہ ان کے بزنس کو اون کر کے ان کو بھی پیسہ کما کے دیں, خود بھی کمائیں. یہ کمبینیشن جب تک نہیں بنے گا نا سر, تب تک کچھ بھی نہیں ہوگا. سر یس اور نو میں آپ سے ایک چاہیے مجھے جواب, اور اس کے بعد ہم اجازت چاہیں گے. کیا ان لوگوں کو اپرچونٹیز بھی ملیں گی؟ انشاءاللہ سر یس, ضرور ملیں گی. لے ناظرین, پاکستان کی شاید اللہ کرے کہ تاریخ بدلے اور ایسے لوگ, ایسے نوجوان کہ جن کو اللہ نے نوازا ہے اور وہ اس طبقے کے بارے میں سوچ رہے ہیں جس طبقے کے بارے میں کوئی بھی نہیں سوچتا, صرف اپنی اپنی سوچی جا رہی ہے. غریب کو زیادہ بل آئے یا غریب کا چولہا چلے یا نہ چلے, کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر آج کے معاشرے میں ایسے لوگ ہوں کہ جو موٹیویٹ کریں اور اس کے بعد ان کو اپرچونیٹیز بھی دیں, تو ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کا ساتھ دیں, ایسے لوگوں کے پاس آئیں اور ایسے لوگوں کے ساتھ چلیں, ان کا حصہ بنیں, ان کی ٹیم کا حصہ بنیں. کمنٹ سیکشن آپ کے پاس ہے, اپنی رائے کا اظہار کیجئے. حسن منٹ صاحب کی گفتگو آپ کو کیسی لگی اور ان کو آگے کیا کرنا چاہیے وہ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا. اپنے میزبان کو اجازت دیں اس امید کے ساتھ کہ وہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے. اللہ حافظ و ناصر.